بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت آنکھیں کھولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، لیکن دروازے پر ہونے والی تیز دستکوں کے جواب میں نے بستر پر پڑے پڑے زور سے آواز لگائی تو مجھے باہر سے سلطان شاہ کی آواز سنائی دی۔ باہر آؤ، تمہارا ٹیلی فون ہے۔ وہ اونچی آواز میں مجھے اطلاع دے رہا تھا۔ کہہ دو کہ میں سو رہا ہوں، بعد میں فون کر لوں گا، میں نے کروٹ بدل کر جلاہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اٹھا دوں، اسے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پشاور سے پائندہ گل بول رہا ہے۔ پائندہ گل کے نام نے میری نیند اڑا دی اور میں ہڑبڑا کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس اثنا میں غزالہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اسی حالت میں باہر نکلا اور ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میز پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ کون بول رہا ہے؟ میری ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے باری اور تحکم امیز آواز سنائی دی، جو میرے کانوں کے لیے اجنبی نہیں تھی، کیونکہ میں عبد الرحیم خان کے فلیٹ سے سردار پائندہ گل سے بات کر چکا تھا۔ بات کرو، میں ڈینی بول رہا ہوں۔ تم نے مجھے گہری نیند سے بیدار کرایا ہے۔ میں نے نیند کی جھونک میں ہی اس سے ذرا بھی مروب ہوئے بغیر جلا کر کہا۔ اس وقت میں اس کا قیدی یا یرغمالی نہیں تھا جو دب کر بات کرتا۔ تمہیں اپنی آزادی مبارک ہو۔ سردار پائندہ گل کی آواز سرد اور چبھتی ہوئی تھی، لیکن مجھے تمہاری آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ میرا بانجا اپنے گھر میں مردہ پایا گیا ہے، تم بھی اسی گھر میں لے جائے گئے تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کو اس قتل کے بارے میں کچھ معلوم ہے یا تم اسے زندہ چھوڑ کر آئے تھے؟ اس کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی، لیکن اس نے نہایت سرد مہری کے ساتھ میری بات وہیں کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تمہارے وارثوں نے میری مانگ پوری کر دی تھی۔ عبد الرحیم خان کا آدمی رات کے جہاز سے مال لے کر میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسی کے بعد کی خبر ہے کہ مرحوم کو کسی نے گولی مار دی۔ میری مانگ پوری ہونے کے بعد تمہیں آزاد ہو جانا تھا۔ تم اسے نہیں مار سکتے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے کس وقت اسے زندہ چھوڑا تھا؟ وہ بہت سیدھا اور آسان سا سوال تھا، لیکن میرے بدن میں بیک وقت سینکڑوں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ اس آسان سوال کے جواب پر سردار پائندہ گل کے رد عمل کا دار و مدار تھا۔ میں اور جنت گل کے علاوہ اس قتل کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ میں آزاد اور خود مختار تھا۔ جنت گل رپوشی اختیار کر چکی تھی۔ میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں عبد الرحیم خان کو زندہ چھوڑ آنے کا ذکر کر کے اپنی ذات کو اس جھگڑے سے بالکل الگ کر لیتا، لیکن جنت گل سردار پائندہ گل کو رسوا کرنے کی مہم پر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے انتقام کا محور میری ذات پر قائم تھا، کیونکہ میں ہی چھوٹے خان کا یرغمالی تھا اور وہ سردار پائندہ گل کے ایک یرغمالی کو اپنی سیج سے لذت آشنا کرانے کے حوالے سے اسے بدنام کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ وہ شیخی میں آ کر لوگوں کو یہ بھی بتا سکتی تھی کہ اس نے چھوٹے خان کو اسی یرغمالی کے سامنے ہلاک کیا تھا۔ جنت گل کے ذریعے سچ سامنے آتا تو سردار پائندہ گل پر میرا جھوٹ کھل جاتا۔ وہ ہٹ درم اور منتقم مزاج آدمی تھا۔ اس ایک جھوٹ پر ہی اپنے پورے قبیلے کو میرے بے خونی پر مامور کر سکتا تھا، اور میں اس ناپسندیدہ صورتحال سے بچنا چاہ رہا تھا۔ میں نے لمحوں میں وہ تجزیہ کر کے بہت احتیاط سے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، وہ میری آزادی کا پیغام لے کر آیا تو زندہ تھا، مگر میں وہاں سے نکلا تو وہ اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ اس کی پشت میں میرے سامنے گولی ماری گئی تھی۔ اس کا قاتل کون تھا؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سرد اور دھیمی آواز میں پوچھا۔ جنت گل۔ میں بس اسی قدر کہہ سکا، کیونکہ سردار پائندہ گل نے کسی وحشی بھینسے کے ڈکرانے کے انداز میں حلق کے بل وہی نام دہرایا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس کی آواز میں انتقام کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ وہاں سے نکل کر کہاں گئی۔ میں بالکل نہتا اور ان دونوں کا یرغمالی تھا، اس لیے ان کے آپس کے جھگڑے میں دخل نہیں دے سکا۔ چھوٹے خان کا خون دیکھتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے میرے دشمن کے نام سے آگاہ کر دیا۔ اب میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ سردار پائندہ گل کی غصے سے کانپتی ہوئی اس آواز کے ساتھ ہی فون بے جان ہو گیا۔ میں مبہوت اور صحت زدہ انداز میں چند سیکنڈ تک ریسیور یوں ہی اپنے کان سے لگائے کھڑا رہا، پھر آہستگی سے اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ غزالہ حیرت سے پلکیں جھپکاتی ہوئی میرے قریب کھڑی تھی۔ انسان کے دل میں گناہ کا پہلا بیج پھوٹتا ہے تو وہ بہت حسین اور بے ضرر نظر آتا ہے، لیکن ہر گناہ پر لذت کا ثمر سامنے آتا ہے تو انسان اندر سے دہل کر رہ جاتا ہے۔ جنت گل بس تھوڑی دیر کے عیش و نشاط کا نام تھا۔ اس نے اپنے پری پیکر وجود کو ساری
تمہاری رعنائیوں کے ساتھ میرے سپرد کیا تو میرے مخمور ذہن میں یہ خیال سمایا ہوا تھا کہ بند دیواروں میں کچھ دیر کے لیے جنم لینے والی حسن و جمال کی اس رنگین کہانی کا کوئی گواہ نہیں ہوگا اور میں خانوں کی تیار کی ہوئی اس فصل کی خوشہ چینی کر کے ارمان انگیز یادوں میں ڈوب جاؤں گا۔ کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہاں کیا کچھ ہو چکا ہے، لیکن چھوٹے خان کے قتل کے بارے میں سردار پائندہ گل کی آواز کی گان گرج سن لینے کے بعد میرے معدے میں گرہیں سی پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ میں خان یا اس کے عتاب سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ مجھ پر اس لمحے یہ انکشاف ہوا کہ میں نے جنت گل کی سازشوں کا ایک فریق بن کر اپنے لیے بھی ذلت اور رسوائی مول لے لی تھی۔ اچھائی اچھے انسانوں کے ارد گرد بستی ہے اور ان کے دلوں میں پروان چڑھتی ہے، لیکن بدی کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی۔ اسے جہاں راہ ملتی ہے وہ آکاش بیل کی طرح پھیلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ جنت گل کی پھیلائی ہوئی کہانیاں پہاڑوں کے اس پار رہ کر سردار پائندہ گل کو ہی ذلیل و رخوار کرتی رہتی۔ وہ چھوٹے خان کا خون ہونے کے بارے میں مجھے فون کر چکا تھا تو اپنی عزت کا خون ہونے کے بعد دوبارہ بھی فون کر سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھیوں کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ بس وہی ایک خوف تھا جس نے میرے وجود کو مروڑ کر رکھ دیا تھا اور میں غزالہ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا سردار پائندہ گل؟ باہر سے سلطان شاہ نے سوال کیا۔ اسے چھوٹے خان کے قتل کی خبر مل گئی ہے، اس پر لعنت بھیجو اور ناشتے کی تیاری کرو۔ میں نے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے بے پروانہ انداز میں کہا اور ان دونوں کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سیدھا غسل خانے میں گھستا چلا گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے میز پر پڑے ہوئے اخبارات کا سرسری جائزہ لیا تو ان میں مجھے پنڈی کا ایک پرانا اخبار بھی نظر آیا۔ میں نے تجسسانہ انداز میں اندر کے صفحات دیکھے تو سمجھ گیا کہ اول خان وہ اخبار ہمارے لیے ہی لایا ہوگا۔ اس میں شہباز خان کی عبرت ناک تصویر نمایاں انداز میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ بالوں سے محروم چہرے کے ساتھ بالکل برہنہ حالت میں کوڑے کے ایک بڑے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر سیاہ پٹیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد کے بار رسوخ شہباز خان کی درگت کس نے بنائی؟ اس دو کالمی سرخی کے نیچے سیاہ حاشیے میں چھپا ہوا متن بھی خبر نگار کی ذہانت کا شاہکار اور ذو معنی تھا۔ اس میں شہباز خان کے گہرے مراسم اور اس کے معروف مقبول مہمان گھر کے حوالے سے اس کے ان نامعلوم دشمنوں پر ملامت کی گئی تھی جنہوں نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا۔ اس ستم ظریف خبر نگار نے تصویر پر ہی بس نہ کرتے ہوئے شہباز کی لفظی تصویر کشی بھی کی تھی، جسے مزاح کا آرائی کے ساتھ ہی تشویش میں بھی شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں غزالہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر کی روزمرہ ضروریات کی خریداری کے لیے سلطان شاہ کے ساتھ نکل چکی تھی۔ میں نے ویرا کو اس تصویری خبر کی طرف متوجہ کیا تو وہ کسل مندانہ لہجے میں بولی، میں دیکھ چکی ہوں، اخبار والے بھی بہت چالاک ہوتے ہیں۔ اس خبر کو چھپنے پر شہباز خان ان کے خلاف گنڈا گردی تو کر سکتا ہے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ تم اخبار چاٹ کر فارغ ہو تو میں تم سے کچھ بات کروں۔ اب کیا بات باقی رہ گئی ہے؟ میں نے ایک روز پرانا اخبار دوبارہ میز پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جنت گل وہ مجھے چڑھانے والے انداز میں مسکرائی۔ تمہیں خوبصورت عورتیں ملتی ہیں تو بلا وجہ مہربان نہیں ہوتی۔ اس نے بھی کسی خاص وجہ سے تمہیں چھوٹے خان کی قید سے بھگانے کی کوشش کی ہو؟ فوراً ہی میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال کوندا اور میں نے فی الفور اس پر عمل کر گزرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، مجھے ماننا پڑے گا کہ اس بار تمہارا اندازہ بے بنیاد نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں غزالہ اور سلطان شاہ کو اس بات کیسے بتا سکوں گا۔ فکر نہ کرو، یہ کام میں کر لوں گی۔ تم مجھے مقدس راہب سمجھ کر میرے سامنے اعتراف گناہ کر لو۔ جنت گل کو مجھ سے کوئی ہمدردی یا دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اور چھوٹے خان کی عزت ملیا میٹ کرنا چاہتی تھی اور وہ تم نے کر دی۔ اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے جواب طلب لہجے میں کہا، اس نے میرے لیے فرار کی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ اس صورت میں اس نے مجھے گولی مار دینے کی دھمکی دی تھی، لیکن وہ ناقابل یقین اور عجیب و غریب صورتحال تھی۔ میری مرضی یا پسند کا ذرا بھی دخل ہوتا تو میں تم سے اس اعتراف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تم سے کچھ بعید نہیں، تمہاری اپنی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں۔ تمہاری بہت سی حرکتوں کا مقصد کافی وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بھی ایسی ہی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے اعتباری عیاں تھی۔ چال بازیاں دوسروں کے ساتھ کی جاتی ہیں، اپنے گھر میں یہ سب نہیں چلتا۔ عبد الرحیم خان مر گیا، جنت گل رپوش ہو گئی۔ جلد یا بدیر پائندہ گل اسے پکڑ کر مروا ہی ڈالے گا۔ مجھے کسی چال بازی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یقین نہیں آتا کہ تم اتنے سیدھے بھی ہو سکتے ہو۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑبڑائی، پھر کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس بند کمرے میں جو کچھ ہوا وہ تمہارا اور جنت گل کا معاملہ تھا۔ جب تک پائندہ گل کو اس قصے کا علم نہیں ہوتا، اس کی
میری عزت پر کوئی حرف آئے گا وہ اپنی برادری پر اسی طرح سر اونچا کر کے سرداری کرتا رہے گا۔ جنت گل کو اس واقعے کی تشہیر کیے بغیر سکون مل ہی نہیں سکے گا۔ اس کہانی کو جتنی شہرت ملے گی پائندہ گل اسی قدر ذلتوں کی دلدل میں دنستا چلا جائے گا اور جنت گل کی انا کو تسکین ملتی رہے گی۔ میں تم کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کی نکتہ آفرینی پر ہنستے ہوئے کہا، اس کے عزائم سے واقف ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ ملوث ہونے کی حماقت کیسے کر سکتا تھا؟ میں اسے تشہیر اور رسوائی کے خوف سے اس سے بچ رہا تھا، لیکن جب بات میرے قتل تک آ گئی تو میں مجبور ہو گیا۔ تم اس بات پر دھیان دینے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنی جوابی دلیل سے اسے الجھا ضرور دیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں وہ سب چپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ذہن میں بننے والے تسلسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایک لمبی تقریر شروع کر دی، جس میں انسانی فطرت اور جذبوں سے لے کر رشتوں کے احترام اور خاندانی دشمنیوں کے خونی نتائج تک کا گہرا تجزیہ شامل تھا۔ پہلے صبر کے ساتھ میری باتیں سنتی رہی، پھر خود بھی جوش و خروش کے ساتھ بحث میں الجھ گئی۔ کافی دیر بعد اس بحث کا اختتام ہوا تو وہ میرے اعتراف کی سچائی کی قائل ہو چکی تھی اور مجھ جیسے مرد کی جبری آبرو ریزی کا تصور کر کے دل کھول کر کہہ لگا رہی تھی۔ میں نے بہت عرصے کے بعد اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ میں خفت اور بے بسی کی اداکاری کرتے ہوئے احمقانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا، لیکن مجھے دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ ویرا کو ادھورے اعتماد میں لے کر مستقبل کی راہ ہموار کر لی تھی۔ اگر سردار پائندہ گل کے ذریعے جنت گل کی کہانی غزالہ تک بھی پہنچ جاتی تو میں ویرا کی گواہی پیش کر کے ندامت سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس خوشگوار فضا کو دور رس بنانے کے لیے میں دیر تک ویرا کے ساتھ دنیا جہان کی باتیں کرتا رہا۔ پھر غزالہ بھی سلطان شاہ سمیت لوٹ آئی۔ وہ لوگ خورد و نوش کے سامان کے تھیلوں سے لدے پھندے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس فلیٹ میں آج کوئی پہلی تنخواہ لے کر آیا ہے۔ میں نے ہانک لگائی۔ سردار پائندہ گل کے آدمیوں کے ہراساں کرنے کی وجہ سے ہم گھر ہی میں رہتے تھے۔ سلطان شاہ نے سامان میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسی وجہ سے فریج بھی خالی ہو چکا ہے اور پھر فلیٹ کی آبادی بھی 2 سے 4 ہو گئی ہے۔ بے فکری سے وقت گزارنے کے لیے یہ کوٹا جمع کرنا ضروری تھا۔ ویرا سامان کو اس کی جگہوں پر پہنچانے میں مدد کرنے لگی تو میں خاموشی سے اٹھ کر فون کی طرف چلا گیا۔ فون پر خلاف توقع جہانگیر خود موجود تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ پھٹ پڑا اور میں خاموشی کے ساتھ اس سے برا بھلا سنتا رہا۔ جب اس کے دل کی بڑاس نکل گئی تو میں نے اس سے گھر پر موجود رہنے کا سبب دریافت کیا اور اس نے اپنے کاروباری مسائل کا رونا شروع کر دیا۔ کپاس کے بحران کی وجہ سے دھاگے اور کپڑے کے دام بڑھ گئے تھے۔ بینکوں نے قرضوں کی فراہمی پر نئی پابندیاں عائد کر دی تھی۔ برآمدی قرضوں پر سود کی شرح بڑھا دی گئی تھی۔ مہنگائی کی وجہ سے مزدوروں نے اپنی روزمرہ اجرتوں میں از خود اضافہ کر لیا تھا۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ فاقے کرنے پر آمادہ تھے، لیکن کم شرحوں پر مشینیں سنبھالنے پر تیار نہیں تھے اور ان سب مصائب کا خلاصہ یہ تھا کہ کئی دن سے اس کی SJ گارمنٹ فیکٹری بند پڑی ہوئی تھی اور وہ گھر پر پڑا حالات کو کوس رہا تھا۔ کچھ یہی حال میرا بھی ہے۔ اس کی بپتا ختم ہونے پر میں نے اپنی کتھا شروع کر دی۔ کام اس قدر ہے کہ دن رات فرصت نہیں ہے۔ ایک پیر کراچی میں ہوتا ہے تو دوسرا اسلام آباد میں۔ پچھلا کام نمٹنے نہیں آتا کہ نیا کام سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہیں سے آمدنی کی کوئی صورت نہیں بن رہی۔ جمع پونجی ختم ہونے کی نوبت آ گئی ہے اور کل میں تمہارے پاس آ رہا ہوں تاکہ سلمہ بھابی کے پاس رکھی ہوئی امانت میں سے کچھ رقم نکال سکوں۔ تو ایسا کون سا کام کر رہے ہو جس میں آمدنی کا حال اتنا لغو ہے؟ وہ میری باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میں تو نامساعد حالات کے باوجود گھر کا خرچ فیکٹری سے ہی نکال رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں تمہاری زبان سے یہی سننا چاہ رہا تھا۔ اب تم پکے کاروباری ہو گئے ہو۔ کوئی تمہاری خیر خواہی کرے تو نقصان اور دنیا بھر کی مصیبتوں کا ذکر لے بیٹھتے ہو۔ کوئی اپنا دکھ سنائے تو اپنی خوشحالی کے قصے سنا کر اس کا خون جلانے پر تل جاتے ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بس عیش ہی عیش کر رہا ہوں۔ مفت کا ایک خزانہ ہاتھ آیا ہوا ہے تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو اپنی جان کھپاتا پھروں گا، میں نے بنائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر اتنے دن سے کہاں غائب ہو؟ وہ فون پر ہی سب کچھ معلوم کر لینا چاہ رہا تھا۔ سوشل ورک کر رہا ہوں، میں نے جل کر کہا۔ چاہو تو تمہارے لیے بھی کام پیدا کر سکتا ہوں۔ ناراض ہو گئے؟ کھسیانی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ لو یہ سلمہ بھی آ گئی ہے، ذرا اس سے بات کر لو۔ سلمہ کا نام سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ کل آؤں گا تو بات کریں گے، فی الحال خدا حافظ۔ اپنی بات پوری کر کے میں نے پھرتی کے ساتھ فون کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے لیے ویرا اور غزالہ کی موجودگی میں سلمہ سے بات کرنی ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں بھی گھما پھرا کر ایسی باتیں کر جاتی تھی جن کا جواب دینا دوبر ہو جاتا تھا۔ میں اس کال سے فارغ
ہوا ہی تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس بار دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ فرینکفرٹ سے آنے والی متوقع پرواز کا وقت رات کے 1:30 بجے تھا۔ معاملہ صرف ایک آدمی کی دیکھ بھال کا تھا، اس لیے وہ اکیلا ہی ایئرپورٹ پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ سلطان شاہ بھی ہوگا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ وہ خود بھی سلطان شاہ کو پسند کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ غیر ضروری تجسس کیے بغیر اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا۔ 1 بجے ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات کا پروگرام طے کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ ہم چاروں کو ایک طویل وقفے کے بعد یکجا ہونے کا موقع ملا تھا، اس لیے فلائٹ میں وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ آپس کی نوک جھونک نے کسی تلخی کی صورت اختیار نہیں کی تھی، اس لیے ماحول بھی خوشگوار تھا، لیکن پھر بھی میرے پاس فالتو وقت موجود تھا۔ ادھر میرا اندازہ تھا کہ غزالہ بھی خریداری پر 1,500-2 ہزار روپے خرچ کر کے آئی تھی، اس لیے میں نے لنچ کے بعد غزالہ کے ساتھ جہانگیر کے گھر جانے کا ارادے کا اعلان کر دیا۔ مجھے راستے میں کہیں اتار دینا سلطان شاہ نے فوراً ہی اپنی فرمائش پیش کر دی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ویرا نے اس پر آنکھیں نکال کر پوچھا۔ ابھی تو بازار سے ہو کر آئے ہو، میں ذرا اپنے دوستوں سے ملنے جاؤں گا، ادھر گئے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے۔ کیا پٹھان کالونی اور بنارس وغیرہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں دھکے کھانے کی، کل گاڑی لے کر اب سب سے مل آنا، ویرا نے تو حکم سے کہا۔ ارے واہ، سلطان شاہ ہاتھ نچا کر منمنایا، تم بلا وجہ میری خالہ جان کیوں بن رہی ہو؟ پھر جھگڑا شروع ہو گیا اور ان دونوں کا۔ غزالہ نے باورچی خانے سے ہی آواز لگائی، تم غزالہ کو لے کر جا رہے ہو؟ سلطان شاہ دوستوں سے ملنے چلا جائے گا تو میں اکیلی دیواروں سے سر ماروں گی؟ ویرا نے سلطان شاہ کے منہ لگنے کی بجائے میرے اوپر آنکھیں نکالنی شروع کر دی۔ یہ اکیلی پڑے پڑے بیزار ہو جائے گی، تم آج اپنا پروگرام ملتوی کر دو۔ میں نے سلطان شاہ کو سمجھانا چاہا، تم دونوں اکٹھے رہ کر اچھا وقت گزار لو گے، کل تمہیں پوری آزادی ہوگی، مگر میرا جانا ضروری ہے، وہ جزبز ہو کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ ویرا کے ساتھ تنہا رہنے سے خوفزدہ تھا، اسی لیے وہاں سے ہمارے ساتھ نکل بھاگنا چاہ رہا تھا۔ پہلے بھی ویرا ایک بار اس کی خاصی درگت بنا چکی تھی، لیکن اس وقت وہ بھی شاید پچھلا واقعہ بھولی ہوئی تھی۔ تم اسے تنگ نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں اسے رکنے پر مجبور کر سکتا ہوں، میں نے سلطان شاہ کی مجبوری بھانپتے ہوئے ویرا سے کہا، ساتھ ہی اسے آنکھ سے اشارہ بھی کر دیا تاکہ وہ اختلافی رد عمل سے باز رہے۔ میرا دماغ خراب ہوا ہے جو اس جیسے ڈھیلے آدمی کو تنگ کروں گی، ویرا نے تنک کر کہا۔ ابھی تک میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ایسا ہی ہے تو میں لمبی تان کر سو جاؤں گی۔ یہ دودھ وغیرہ لینے کے علاوہ فون کا بھی خیال رکھے گا، پتہ نہیں یہ کبھی کبھی مجھ سے اس بری طرح کیوں بدکنے لگتا ہے۔ تم پھر بات بڑھا رہی ہو، سلطان شاہ لڑنے مرنے والے انداز میں بولا۔ تم نے مجھ میں کیا ڈھیلا پن دیکھا ہے جو باتیں بنا رہی ہو؟ میں ابھی کسی سے بدکنے والا نہیں ہوں، میری مرضی کے خلاف تم نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری عورت ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہاتھ چھوڑ دوں گا۔ گرجنے والے برسا نہیں کرتے، ویرا بے پروایانہ انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی۔ تم نے ہاتھ چھوڑا تو میں اسے پکڑ بلکہ توڑ بھی سکتی ہوں، جب چاہو تم اپنے دل کی حسرت نکالنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ یہ ابھی سے لڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ سلطان شاہ غزالہ سے مخاطب ہو گیا، وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی اور ان دونوں کی بک بک میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ویرا سے خائف ہو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے، غزالہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جہانگیر ہم سب ہی سے اچھی طرح واقف ہے، وہاں تمہیں بالکل بوریت نہیں ہوگی، میں کسی سے خائف وائف نہیں ہوں۔ سلطان شاہ اس پر بھی بگڑ گیا، یہاں کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا۔ گڈ، ویرا نے خوش ہو کر اس کی تائید کی۔ اب تم نے مردوں والی بات کی ہے۔ سلطان شاہ اسے قہر بار نظروں سے گھورتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں غزالہ کے ساتھ جہانگیر کے گھر روانہ ہو گیا۔ اس وقت تک صورتحال اعتدال پر نہیں آئی تھی۔ صبح آنے والے سردار پائندہ گل کے فون نے بھی مجھے قدرے فکر مند کیا ہوا تھا کہ کہیں اس کے آدمی ایک بار پھر ہمارا پیچھا کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس امکان کے پیش نظر میں راستے پر عقب نما آئینے میں اپنے پیچھے آنے والے ٹریفک کا جائزہ لیتا رہا اور یہ محسوس کر کے مجھے اطمینان ہوا کہ میرا اندیشہ درست نہیں تھا۔ جہانگیر اور سلمہ نے تحیر امیز خوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ سلمہ نے غزالہ سے گلے ملنے کے بعد گہری اور ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا تو غزالہ بھی بے آرام ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھ میں کیا تبدیلی آ گئی جو تم اتنے غور سے دیکھ رہی ہو؟ غزالہ نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ تمہیں بہت دن بعد دیکھا ہے، سلمہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ تم میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، اپنا دھیان رکھتی ہو، اسی لیے ڈینی بھائی ہر وقت مجنوں بنے رہتے ہیں، ہر وقت زبان پر تمہارا ذکر رہتا ہے۔ رشک اور حسد کے دو متضاد جذبوں میں جو مہوم سی حد
فاضل ہے وہ سلمہ کے لب و لہجے میں نمایاں تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ غزالہ کی صورت اور سیرت میں کون سی ایسی بات تھی جس نے مجھے اور اسے ایک جان دو قالب کے سانچے میں ڈال کر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ اپنی پوری محنت کے باوجود مجھے اپنی ذات کے سحر میں گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ سلمہ کی ایسی ہر کوشش میرے ہنسی مذاق میں اپنا اثر کھو بیٹھتی تھی۔ شکل و صورت اور شخصیت کے اعتبار سے سلمہ میں کوئی کمی یا خامی نہیں تھی۔ بہتیرے دل پھینک مرد اس کی تھوڑی دیر کی ہم نشینی کو بھی اپنی لیے سعادت سمجھ سکتے تھے۔ وہ باتیں کرنے اور بات سے بات نکالنے کے فن پر بھی دسترس رکھتی تھی، اور اگر اپنی شادی کے ابتدائی ایام میں اسے جہانگیر کی پراسرار مصروفیات کی وجہ سے عدم توجہی کی شدید شکایت نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ بہترین ذہنی رفاقت بھی پیدا کر سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ان دنوں جہانگیر شی کے کاموں میں گردن تک پھنسا ہوا تھا۔ وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو اپنی بیوی سے چھپانا چاہتا تھا، اس لیے ان دونوں میں بدگمانیوں کی بنیاد پڑ گئی۔ سلمہ اپنے شوہر کے چڑچڑے پن کی وجہ سے اس سے زیادہ الجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اتنی مطلون مزاج بھی نہیں تھی کہ باہر کسی سے راہ و رسم بڑھا لیتی، اس لیے اس کا میلان میری طرف ہو گیا، لیکن میں اس کے ناآسودہ جذبوں کے لیے ایک ایسا خاموش کنواں بنا ہوا تھا جس میں منہ ڈال کر اپنے دل کی ہر بری بھلی بات کہہ لیتی تھی، لیکن جواب میں اسے اپنی آواز کی بات گشت کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ وہ باتیں غزالہ سے کر رہی تھی، لیکن میری طرف بار بار ایسی مجروح اور شکایت نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ میں نے براہ راست اس کی طرف دیکھنا ہی ترک کر دیا تھا۔ پھر وہ غزالہ کو اپنے بیٹے سے ملانے کے لیے لے گئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جہانگیر کے چہرے پر بھی سکون پھیلتا چلا گیا۔ پینے کا موڈ ہو تو جن یا وہسکی نکالوں۔ میدان صاف ہوتے ہی اس نے حسب روایت مجھ سے میں نوشی کی دعوت دیتے ہوئے سوال کیا، اکیلے پیتے پیتے اب طبیعت بے مزہ ہونے لگی ہے، حال میں رہو۔ میں نے اس پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہسکی پینے کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، تو پھر جن کی بوتل لے آتا ہوں۔ گولڈن کی بڑی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ اس نے میرا ابتدائی مشورہ قبول کرتے ہوئے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا، مگر میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ بیٹھے رہو، ان دونوں عورتوں کی موجودگی میں ہمیں ذرا مہذب رہنا چاہیے، ورنہ دونوں مل کر ہماری برائیاں کرنی شروع کر دیں گی۔ سلمہ خود ہی چائے وغیرہ بنا کر لے آئے گی، اس وقت وہی مناسب رہے گا۔ وہ لے آئے گی، اس نے احتجاجیہ انداز میں اپنی گردن جھٹک کر کہا۔ یہ بھول جاؤ، اب سارا کام ملازموں پر ڈال دیا گیا ہے۔ بچے کے اغوا والے واقعے کے بعد وہ بہت آرام پرست اور کاہل ہو گئی ہے، ہر وقت اپنے بچے کو سینے سے لگائے لیٹی رہتی ہے یا پھر بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہے۔ وہ تمہارے لیے ہی یہ سب کرتی ہوگی، تمہیں اس کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ کرتی ہوگی، اس پر لعنت بھیجو، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بتاؤ کہ آج کل بلیک کوئن کہاں ہے؟ فوری طور پر اس کا سوال میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ابتدا میں ویرا ہمارے سامنے بلیک کوئن کے لرزہ خیز روپ میں ہی نمودار ہوا کرتی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ دن گئے جب اس کی ہوا ہوتی تھی، سخت جھگڑے کے بعد اب پھر دوست بن گئی ہے۔ وہ تمہیں کیوں یاد آ رہی ہے؟ زبردست عورت ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں پھیکی پھیکی لگتی ہے، بغیر نمک کی نہاری کی طرح۔ اسے دیکھ کر دل میں ذرا بھی تحریک نہیں ہوتی۔ بعد میں اکثر اس کا خیال آتا رہتا ہے، کبھی کبھی تو سالی خواب میں بھی آ جاتی ہے۔ تمہارے دل و دماغ میں ابھی تک اس کی دہشت سوار ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے لیے اپنی سیکٹری ہی ٹھیک ہے، جو اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت تمہاری خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں رہتی ہے۔ مرکھنی اور اڈیل حسیناؤں کو پھانسنا تمہارے بات سے باہر ہے۔ وہ بھی میرے پاس ہے، بدرو دادا کے پاس چلی گئی ہے۔ وہ ایک حیرت بھری سانس کے ساتھ بولا، ایسی لڑکیاں بس پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ بدرو نے 4 پیسے زیادہ دیے، وہ وہاں چلی گئی۔ یہ بدرو دادا کون ہے؟ میں نے تیوریوں پر بال ڈال کر پوچھا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ لو، اسے بھول گئے؟ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ شروع میں سب سے زیادہ چرس وہی نکالتا تھا، بعد میں نادر کے ساتھ کام کرتا تھا۔ شی میں اس نے بہت مال بنایا تھا، اب 8-10 ٹرکوں کے ساتھ گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی چلا رہا ہے۔ کبھی کبھی میرے پاس آتا رہتا ہے۔ میرے دفتر ہی میں اس نے میری سیکٹری پر ڈورے ڈالے تھے۔ بعد میں معصوم بن کر اسے اپنی ملازمت میں لینے کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی۔ جب میں نے اس کے منہ پر تھوک ہی دیا تو وہ بدرو کے پاس جائے یا چکلے میں بیٹھ جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے شرم تو دلانی تھی کہ اس نے تمہاری سیکٹری کو توڑ لیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ بدرو دادا اپنے زمانے میں کتنا شہ زور اور منہ پھٹ بدماش ہوا کرتا تھا، مگر ہم لوگوں سے ہمیشہ دبتا چلا آیا تھا۔ میں نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اس سے شکوہ کرتا تو وہ سمجھ لیتا کہ دال میں کچھ کالا تھا۔ میں نے اس پر اپنا برم ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے۔ آخر کو ہم لوگ اس کے باس رہ چکے ہیں۔ اس کی اڑان بہت اونچی تھی، مال برداری کے کام سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔
مال برداری تو بس ایک آڑ ہے۔ افغانستان کے لیے مال منگوانے والے اس کی ملی بھگت سے کاغذوں پر راہداری دکھا کر مال پاکستان میں بلیک کر دیتے ہیں۔ وہ اس میں خاصا مال بنا لیتا ہے۔ اسے ایک شنگاری پارٹی بھی ملی ہوئی ہے، وہ اس کا پاؤڈر کراچی لاتا رہتا ہے۔ شنگاری پارٹی؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ اس کا افغانستان کی شنگارا ویلی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بے اعتباری سے ہنسنے لگا۔ سب جانتے ہو اور میرا امتحان لے رہے ہو؟ میں نے پہلی بار یہ نام سنا تھا تو مجھے یہ تک پتا نہیں تھا کہ شنگاری کسی آدمی کا نام ہے یا جگہ کا۔ بدرو دادا نے ہی ایک دن بتایا تھا کہ سردار پائندہ گل شنگارا ویلی کا حکمراں اور افہیم کا بہت بڑا زمیندار ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے جہانگیر نے میرے سر پر لاٹھ دے ماری ہو۔ سلما کی کاہلی ویرا کے پھیکے پن اور لیڈی سیکرٹری کی طوطا چشمی سے شروع ہونے والی باتوں کی تان سردار پائندہ گل پر جا کر ٹوٹی تھی۔ دنیا واقعی بہت مختصر تھی۔ کبھی کبھار تو ہر شخص ایک دوسرے کا شناسا معلوم ہونے لگتا تھا۔ ذرا فون پر بدرو دادا سے میری بات کراؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے بھی نہیں بھولا ہوگا۔ اس سے بات کر کے پرانی یادیں ہی تازہ ہو جائیں گی۔ آج وہ ٹرک پر کسی کی لاش لے کر گیا ہے۔ صبح اس نے فون پر کر کے بتایا تھا کہ یہاں پائندہ گل کے ایک خاص آدمی کا قتل ہو گیا ہے۔ بدرو اس کی میت میں شریک ہو کر ہی واپس آئے گا۔ اسی وقت وہ دونوں عورتیں آ گئیں۔ غزالہ جہانگیر کے بیٹے کو ہوا میں اچھال کر لپکتی ہوئی آ رہی تھی۔ صحت مند بچہ جوش اور خوشی کے ساتھ کلکاریاں مار رہا تھا۔ غزالہ اور سلما میں گہری گھٹ رہی تھی۔ چائے وغیرہ پینے کے دوران میں بھی وہ اپنی باتوں میں مگن رہی۔ آخر میں نے سلما کو اپنی امانت کے بارے میں یاد دلایا اور وہ فوراً ہی مجھے اپنی خوابگاہ میں لے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ غزالہ اس کے بیٹے کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ تم مجھے بالکل ہی بھول گئے ہو۔ جہانگیر اور غزالہ سے دور نکلتے ہی سلما نے شکوہ شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم غزالہ کے ساتھ مگن رہتے ہو، لیکن تم پر میرا بھی کچھ حق ہے۔ کم از کم مجھے فون تو کر سکتے ہو۔ پتہ نہیں کیوں تم سے بات کرتی ہوں تو میرے دل سے سارا بوجھ دور ہو جاتا ہے، ورنہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہوں۔ ایک بچہ ہو جانے کے بعد تمہارے اور جہانگیر کے درمیان ذہنی آہم آہنگی پیدا ہو جانی چاہیے۔ میں نے اپنا دامن بچانے کے لیے ناصحانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کو تمہاری ایسی باتوں کی بھنک بھی مل گئی تو وہ مجھ سے بھی بدظن ہو جائے گا۔ آپس میں بے اعتباری ہو تو شبہات بہت تیزی سے پروان چڑھتے ہیں۔ وہ مجھے ذاتی ملازمہ سے زیادہ وقت ہی نہیں دیتا، چاہتا ہے کہ بس اس کے اشاروں پر ناچتی رہوں۔ میرے اوپر جب بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے تو بس رات میرے ساتھ بسر کر لیتا ہے اور کئی دنوں تک کڑک مرغی کی طرح پھولا پھرتا ہے جیسے اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ ایسے آدمی کے ساتھ کیا خاک ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ میں تو بس اپنا وقت گزار رہی ہوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔